خاک اور خون، از قلم عزائے ذہان، ایپیسوڈ 2۔ تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے اب؟ نوال نے بیگ کندھے سے ہٹاتے ہوئے آرام دہ انداز میں صوفے پر پیر پھیلائے۔ بی بی ویلاگ بنانے گئی تھیں، 2 روپے والی کروا کے آ گئیں، ساتھ میں مجھے بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں ماموں کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ ہبا آپی کو اپنی بے عزتی بھول نہیں رہی تھی۔ اوہ، نوال نے قدرے مایوسی سے دونوں کو دیکھا۔ بس بھی کریں ہبا آپی، آپ کا کون سا سچ میں نزاکت کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تاشا کی زبان پھر سے پھسلی۔ بکو مت، بدتمیز، آہستہ بولو، تصور سن لے گا۔ ہبا اسے جھاڑ پلاتی باہر دیکھنے لگی۔ ہاں، نزاکت کون؟ نوال چونک کر سیدھی ہوئی۔ کوئی نہیں، ہبا آپی چڑ کر قدرے بلند آواز میں کہتی کمرے سے چلی گئیں۔ ٹھیک ہے، نوال اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ خیر، ان کو چھوڑو، تم بتاؤ کیسا رہا؟ تاشا باز آ کے نہیں دے رہی تھی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ کیا کیسا رہا؟ نوال نے بھویں اچکائیں۔ فاتح بھائی کے ساتھ؟ وہ ہاتھوں کے پنجے آپس میں جوڑ کر کسی میزبان کی طرح اس کا انٹرویو لینے کے لیے صوفے پر کودی۔ استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہی ہو یار؟ نوال گڑبڑائی۔ مجھے پتا ہے تمہارے دل میں کچھ تو ہے بھائی کے لیے، وہ تاشا ہی کیا جو آسانی سے مان جائے۔ ایسا تم سوچتی ہو تاشا، فاتح وہ لڑکا نہیں ہے جسے لائف پارٹنر کے طور پر پسند کیا جا سکے، یعنی وہ میرے قابل۔ اس کی بات لبوں پر ہی دم توڑ گئی جب نظر چوکٹ پر پڑے فاتح پر پڑی۔ اس کا رنگ فک ہوا، وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی تاشا نے بھی مڑ کر دیکھا۔ مارے گئے، وہ بے ساختہ بولی۔ نہ جانے اس نے کیا کیا سنا ہوگا، وہ تو بس تاشا کو ٹالنے کے لیے سب کہہ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سختی در آئی۔ تمہارے نوٹس تم گاڑی میں ہی بھول آئی تھی، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا زور سے نوٹس ٹیبل پر پھینک کر چلا گیا۔ پتہ نہیں فاتح کیا سوچتا ہوگا۔ نوال کو اب نئی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ جو بھی سوچتا ہوگا، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آخر کو تم بھائی کو پسند جو نہیں کرتی۔ تاشا مصنوعی لہجے میں بولی۔ چپ کرو بدتمیز، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ زور سے دھپ اس کی کمر پر رسید کر کے الماری میں کپڑے تلاش کرنے لگی۔ اللہ، میری دبلی پتلی کمر، تاشا کی آواز بلند ہونے لگی۔ کمرے سے تو نکل آیا مگر اس کے اندر لاوا سا اٹھنے لگا۔ نوال کی باتیں اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھیں۔ نوال سعید، اوقات کیا ہے تمہاری؟ اس نے تنفر سے سوچا۔ تھا کیا اس میں ایسا جو اسے ٹھکرانے کی بات کر رہی تھی؟ اسے اپنی تردید کیا جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے مردانہ وقار کو اور انا کو زبردست چوٹ پہنچی تھی۔ I will kill you نوال، I will kill you۔ اس نے زور سے ہاتھ مار کر ٹیبل پر سجا واز زمین بوس کر دیا تھا۔ حسیلی سانسیں لینے لگا۔ اس کے خون میں ضدی پن وراثتی تھا، وہ بضد ہو کر اپنی بات منوا لیا کرتا تھا۔ دوسروں کے توسط وہ قدرے اکھڑ سے اور لیا دیا سے رہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ اس گھر کا کون سا مکین اس کے بارے میں کس قسم کے خیالات رکھتا ہے۔ اس کے اسی رویے کے باوجود وہ اس گھر کے مکینوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ سبھی اس سے محبت کرتے تھے۔ بے مروتی اس کی طبیعت کا خاصہ تھی، حتیٰ کہ وہ بات سے بھی الجھ پڑتا تھا۔ شاکرہ بیگم بیچ میں پڑھ کر بات کو رفع دفع کر دیا کرتی تھیں، ورنہ ہر روز ان کے بیچ نیا مارکا ہونا تو طے تھا۔ اس نے نیوی بلو رنگ کی اونچی سی پھولدار کرتی شلوار زیب تن کر رکھی تھی۔ دوپٹہ گلے میں تھا، ڈھیلی سی چوٹی میں گندے بال کمر پر جھول رہے تھے، جن میں سے کچھ لمبی لٹیں اس کے رخساروں کو چوم رہی تھیں۔ وہ خاصی حد تک تیار ہو چکی تھی۔ تیز میک اپ وہ ویسے بھی نہیں کرتی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا فاؤنڈیشن لگا کر گالوں پر سرخی بکھیری، آنکھوں میں کاجل لگا کر، نرم ہونٹوں پر گلوز لگا کر ہونٹ آپس میں مس کرنے لگی۔ امارا بیٹا، میں آلریڈی لیٹ ہوں آفس سے۔ احسان صاحب کی آواز پر اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ ایک حتمی نگاہ آئینے پر ڈال کر سفید کوٹ اور فائلیں اٹھائیں، ہینڈ بیگ اچکتی تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ آج ان کے ہاسپٹل کے ایک نئے حصے کی چھوٹی سی افتتاحی تقریب تھی، اسی کے لیے یہ اہتمامی تیاری تھی۔ اتنی دیر بیٹا؟ احسان صاحب گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بولے۔ سوری بابا، اٹھ تو جلدی گئی تھی، پتہ نہیں لیٹ کیسے ہو گئی، وہ عجلت میں کہتی ٹوس کا نوالا لیتی جوس کا گلاس لبوں سے لگانے لگی، لیکن باپ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے تیزی سے چلتے منہ کو بریک لگی۔ اسے تم ناشتہ کہتی ہو؟ وہ تنقیدی انداز میں گویا ہوئے۔ ہمارے ہاں اسے ہی ناشتہ کہتے ہیں، وہ ہاتھ جھلا کر کہتی ہلکا سا ہنسی۔ میں نیچے گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ نفی میں سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل آئے تو وہ جوس حلق میں انڈیلنے لگی۔ فیروزی، ہم جا رہے ہیں، دروازہ بند کر لو۔ وہ عجلت میں ملازمہ کو آواز دیتی بیگ کندھے پر ڈال کر باہر کی طرف بڑھی۔ باجی ناشتہ تو کر لیں۔ فیروزہ کچن کی کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ ہو گیا بس، تم اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ، وہ کہتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس گھر میں وہ صرف 3 نفوس ہی رہائش پذیر تھے۔ پچھلے 5 سالوں سے امی کی ڈیتھ کو 3 سال گزر چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بابا کی اور قریب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو چھٹی دے دی، ہمیشہ کے لیے، اور بابا کو جوائن کر لیا تھا، جو اسے پک اینڈ ڈراپ دے دیا کرتے تھے۔ بس ایسے ہی اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس مکمل اور کامیاب زندگی میں ایک خلا تھا،
وہ تھا ابراہیم سہگل۔ وہ پوری طرح سے اس کی ہو کر بھی اس کی نہیں تھی۔ بابا چاہتے تھے کہ وہ اب شادی کر لے، مگر اس نے کئی اچھے رشتے بے وجہ ہی ٹھکرا دیے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کسی سے کوئی تعلق نہیں بڑھا پاتی تھی۔ کچھ تھا جسے پابند کیے ہوئے تھا، یا صرف اس کا دماغی خناس تھا۔ بیٹا تمہارا ہاسپٹل آ گیا، احسان صاحب بولے، مگر وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ سنائی نہ دیا۔ امارا، اس کا کندھا ہلایا۔ جی بابا، وہ چونکی۔ تمہارا ہاسپٹل آ گیا بیٹا۔ اوہ اچھا، وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بیگ سنبھالنے لگی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مند ہوئے۔ سب بالکل ٹھیک ہے بابا، اب اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ کندھے پر پڑا ان کا ہاتھ لبوں سے لگا کر عجلت میں باہر نکل آئی۔ احسان صاحب سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا لے گئے۔ کہاں رہ گئی تھی لڑکی؟ ملیحہ اس کے پاس آتی ہرائی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تقریب شروع ہو گئی کیا؟ وہ تیزی سے راہداری میں چلتی ہوئی بولی۔ تقریب چھوڑو محترمہ، تمہارے پیشنٹ سے انتظار کر رہے ہیں، ان کو دیکھو پہلے، ملیحہ تڑک کر بولی۔ امارا نے خفگی سے اسے گھورا اور ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، وہ مزے سے کہتی آگے بڑھ گئی، اور پیچھے امارا اکیلی رہ گئی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی پیشنٹس کی جانب روٹین چیک اپ کے لیے بڑھی۔ ہاسپٹل کے تقریباً تمام ڈاکٹرز اس وقت تیسری منزل کے حال میں موجود تھے، جبکہ وہ یہاں اکیلی تھی۔ درباز، نقاب پوش شخص نے دبا دبا چلاتے ہوئے زخمی درباز کو اپنی طرف بلایا، جو ہاسپٹل کی عمارت کی دیوار سے لگا اپنے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ اندر کوئی ہے تو نہیں؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، سب لوگ اوپری منزل پر ہیں، آ جاؤ جلدی۔ حاکم اسے اپنے پیچھے آنے کی تاکید کرتا آگے بڑھا۔ تو پٹی کون کرے گا بے وقوف؟ درباز اس کے پیچھے چلتا قدرے اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ ابھی ایک لڑکی آئی ہے، وہ نیچے ہی ہوگی، جلدی چلو تم۔ وہ کہتا اندرونی دروازہ عبور کرنے کے بعد راہداریاں کھنگالنے لگا۔ اس نے وارڈ بوائے کا لباس پہن رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی کی توجہ کا سبب نہ بنا۔ سامنے والے آفس میں ہیں، جلدی جاؤ اور واپس آؤ، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ دبی دبی سرگوشی کرتا ہوا بولا، محتاط انداز میں نظر اطراف میں ڈال کر آفس کے سامنے والے کمرے میں چلا گیا۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اس نے گمبھیر آواز پر اسے کہا۔ وہ حیرت سے اچھلی، اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل زمین پر گر گئی۔ ارے آپ تو ڈر گئیں۔ درباز نے جھک کر فائل اٹھائی۔ اونچی قد و قامت، مٹی سے اٹی خاکی شرٹ سے جھانکتا کثرتی جسم، اس کے بڑھنا بازو تک مٹی سے لیس تھے، بڑی ہوئی شیو، آلودہ چہرہ، اس پر اس کی جما دینے والی سرد نگاہیں۔ وہ حیران پریشان سی ہو کر اس شخص کو سرتابہ دیکھنے لگی۔ وہ اس کی جانب منتظر سا فائل بڑھاتے ہوئے بولا، کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے برہمی سے پوچھتے ہوئے فائل تھام لی۔ مریض کیا کرنے آتا ہے ڈاکٹر کے پاس؟ وولٹائر سے سوال کرنے لگا۔ تم کہاں سے زخمی ہو؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شرٹ اتار کر گویا اسے سارے زخم دکھانے پر آمادہ ہو گیا۔ شرٹ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روانی میں اس کی آواز کب بلند ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس کی بازو پر آلودہ سا کپڑا بندہ دیکھ چکی تھی۔ درباز ٹھیک ہے کہ اس سے انداز میں کندھے اچکا کر کرسی کھینچ کر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ امارا اسے عجیب نگاہوں سے گھورتی میڈیکل باکس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے زخم کو کپڑے سے آزاد کیا تو وہ دم بخود رہ گئی۔ تمہیں تو گولی لگی ہے، وہ بمشکل بولی۔ تو وہ عزلی انداز میں بولا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو کیا میں ایسے تمہارا علاج نہیں کر سکتی؟ تمہیں پہلے کمپلین درج کروانی پڑے گی، وہ غصیلی نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ امارا کو اس شخص کے تیور پسند نہیں آئے تھے۔ کروا دی ہے کمپلین بھی، اب کوئی توجہ نہیں دے رہا تو میں کیا کروں؟ آپ علاج کرو گی یا نہیں، اتنا بتاؤ، وہ لاپرواہی سے بولا۔ امارا شکی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ شخص یقین کے قابل نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلیں بھی ڈاکٹر صاحبہ، مریض تکلیف میں ہے، آپ کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، وہ معنی خیزی سے بولا۔ امارا شوق رہ گئی۔ وہ اس سے مدد کی درخواست کرنے کے بجائے اسے غلط عمل پر اکسا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلانے لگا۔ وہ مشکل میں پڑ گئی تھی، علاج کریں یا نہ کریں؟ کریں گی علاج یا میں جاؤں؟ وہ ہنوز اپنے عزلی روبدار لہجے میں بولا۔ وہ نیم رضامند سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ درباز کی نظریں اپنے کندھے پر جھکی اس کی منموہنی صورت کا طواف کرنے لگیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے آپ سے تم کا فاصلہ منٹوں میں طے کر لیا تھا۔ امارا نے ضبط سے لب بھینچے۔ وہ خاموش رہی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، وہ اکڑ کر بولا۔ امارا کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا۔ امارا، وہ کھا جانے والے انداز میں بولی۔ یہ کیسا نام ہے ہمارا؟ اس کی آنکھیں تعجب سے چھوٹی پڑیں۔ ہمارا نہیں، امارا، وہ خاصے غصے سے باکس پٹک کر بولی۔ اوہ، اس نے بھویں اچکائیں اور خاموش ہو گیا۔ اس کی بےتاب نگاہیں ہنوز اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے بدن سے اٹھتی مہک سے محسور سا ہو کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی مہک اسے بے خود کیے رہی تھی۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس کی اور قریب سرکا۔
امارا کا دل شدت سے دھڑکنے لگا، ہاتھوں کو تیزی سے حرکت دینے لگی۔ اس شخص کی نظریں اسے انسیکیور کر رہی تھیں۔ ہو گیا، وہ جتا کر بلند آواز میں کہتی ہوئی دور ہٹی۔ کندھوں سے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ چاہتی تھی بس وہ شخص سے نظروں سے دور ہو جائے۔ درباز نے آہستگی سے آنکھیں کھول دی، ایک اچرتی نگاہ اپنی بازو پر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آر یو شیور تم نے کمپلین درج کروائی تھی؟ اسے اب اپنی نوکری کی فکر لاحق ہونے لگی تھی، اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ملازمت کرتی تھی اور ابھی تو یہ اس کے کیریئر کی شروعات تھی۔ فکر مت کرو، تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، وہ بے نیازی سے کہتا کندھوں سے شرٹ نیچے کھینچنے لگا۔ امارا بری طرح چونکی۔ کیا؟ کیسا الزام؟ ایک خطرناک دہشت گرد کا علاج کرنے کا الزام۔ وہ رک رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ امارا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے لگا اگلے ہی پل وہ کہہ دے گا کہ وہ مذاق کر رہا تھا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ باہر نکلنے لگا۔ امارا تیزی سے اس کے پیچھے لپکی، مگر درباز نے پھرتی سے باہر نکل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ وہ صدمے اور بے چینی سے دروازے کے وال پر مکے برسانے لگی۔ اس کے لبوں سے احتجاجی الفاظ ادا ہونے سے آ رہی تھے۔ درباز کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا۔ وہ اسے خوف میں گھرا چھوڑ کر واپس مڑ گیا۔ امارا صدمے سے بال مٹھیوں میں جکڑنے لگی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر ہاسپٹل کے عملے کو خبر ہو جاتی تو اس کے کیریئر پر ہمیشہ کے لیے فل سٹاپ لگ جاتا۔ بدنامی اور رسوائی ہوتی وہ الگ۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ اسے شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ بے چینی سے آفس میں چکر کاٹنے لگی۔ اف، وہ لڑکی! مجھے لگا تم سو گئی ہوگی۔ کیا کر رہی ہو؟ انوگریشن کب سے سٹارٹ ہو چکی ہے؟ تمہارے آنے کا کوئی موڈ نہیں ہے کیا؟ ملیحہ چھوڑتے ہی بول پڑی۔ سچ شکر اس نے یہ نوٹ نہیں کیا تھا کہ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ ہاں، میں بس آ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے بات سنبھالی۔ جلدی آ جاؤ۔ وہ وہیں سے ہانکتی عجلت میں واپس چلی گئی۔ امارا ہاتھوں کی مٹھیاں ٹیبل پر جمائے ہموار سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ واش روم سے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے اور چہرہ تھپ تھپا کر اوپری منزل کا رخ کیا۔ ہیرات، افغانستان۔ ظہیر عظمیٰ کو انتہا پسندوں نے وطن سے غداری کے الزام میں ان گنت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے جسد کو ہرات کی سڑکوں پر روند کر باقاعدہ اس کے غدار ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے لیے ناگزیر الفاظ استعمال کیے گئے جو سننے والوں کے کان سے لہو ٹپکانے لگے۔ ہرات میں خوف و ہراس کی نئی لہر دوڑ گئی۔ لوگ گھروں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ سڑکیں ایسے سنسان اور ویران ہو گئی جیسے صدیوں کسی کا یہاں گزر بسر نہ ہوا ہو۔ ایسے میں واحد لیس تھا اپنے نام کی طرح، شیر بہادر، جس نے اپنے باپ کے جسد خاکی کو وطن کے پرچم میں لپیٹ کر زمین کے سپرد کیا تھا۔ بد نصیب ظہیر عظمیٰ، ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے تمام سال اس ملک کی سڑکوں پر امن کے پیغام دیتے ہوئے گزارے ہوں۔ کس قدر زیادتی تھی اس کے ساتھ کہ اس کی موت پر قومی گیت تک نہ گایا گیا۔ اسے خراج تحسین پیش کرنے کے بجائے اسے برے القابات سے نوازا گیا، یہاں تک کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس پر تھو تھو کرنے لگے کہ اس نے وطن سے غداری کی، صرف اس مفروضے پر کہ اس کے آباء و اجداد پاکستانی تھے، اس کی بیوی پاکستانی تھی۔ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ اتنی نفرت اور زہر بھرا ہوا اسلام کا پیغام اور اسلامی قوانین نافذ کرنے والے حامیوں کے دل میں پاکستان کے خلاف دائم کا دل کیا ان سب کو ایک قطار میں کھڑا کر کر ان کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیں۔ بھلا حق کا ساتھ دینے والوں کو مار کر امن کیا جا سکتا ہے، یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو مار کر؟ نہیں تو پھر نوجوانوں کو جہاد کا جھانسا دے کر نام نہاد جنگ کے منہ میں دھکیل کر امن قائم کیا جا سکتا تھا، جہاں وہ اپنے ہی ہم وطنوں کا بے درے خون بہاتے تھے۔ ایسے قائم ہوتا تھا امن۔ کسی بہن بیٹی کو غیرت کے نام پر سر پر گولی مار کر قتل کر دینے سے اسلامی قوانین نافذ ہو سکتے تھے؟ کون تھے یہ لوگ جو اسلامی خدا بنے بیٹھے تھے، جو لوگوں کو اتنا مذہبی بنا دینا چاہتے تھے کہ وہ مظلوم محرومیوں کو قسمت کا لکھا اور ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر تعین کر لیتے، جو اپنی جائز خواہشوں تک کو اللہ کی راہ میں ثواب سمجھ کر قربان کر دیتے، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دے دیتے اور قتل کو متعین کر کے خاموشی سے سر جھکا دیتے۔ لوگ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اپنے حق کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے منہ بند کروا دیے جاتے تھے۔ مائیں ہر دن اپنے لگتے جگر مٹی کے سپرد کرنے پر مجبور ہو جاتی تھیں، اور نام نہاد امن کے حامی اسلامی کی عادت کے علم برداروں سے سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسلامی نظام ایک طویل جدوجہد تھی۔ دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں تھا جہاں مکمل اسلام ہو۔ لوگوں کو ذہنی یا جسمانی اذیتیں دے کر ان پر بیجا پابندیاں عائد کرنا بھی ظلم تھا۔ بے شک اسلام ہمیں بیجا انتہا پسندی سے بھی روکتا ہے۔ ظلم کا تعلق مسلمان یا کافر سے نہیں بلکہ ظالم اور باطل سے ہے، اور ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم کا ساتھی ہی تصور کیا جاتا ہے۔ دائم نے جنرل بخشی کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ اس بات سے بے خبر کہ شیزانہ ان کی تمام تر گفتگو اس کی زبان سن چکی تھی۔
اس کے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری سے کمرے تک کا سفر اس نے کیسے طے کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اس کا باپ ISI کی مدد کر رہا تھا، مگر کیوں؟ یا پھر وہ خود سیکرٹ ایجنسیز کا حصہ تھا؟ آج دوسرا دن تھا باپ کی اذیت ناک موت پر۔ اس کا دل پہلے سے زیادہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اوپر سے یہ انکشاف کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ہو نہ ہو وہی سب اس کے باپ کی موت کا سبب بنے تھے۔ حریت رہنماؤں کو بھنک لگ چکی تھی۔ اب خدا ہی جانتا تھا ان کا کیا حل ہونے والا تھا۔ انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا، یا جلا وطن، یا موت، پھانسی، قتل، کچھ بھی ممکن تھا۔ اس نے انہیلر لبوں میں دبایا اور لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ کیا لیس کو اس بات کا علم تھا؟ اگر نہیں تو اسے بتانا بہت ضروری تھا۔ اس کی جان خطرے میں تھی۔ کون جانے اگلا نمبر اس کا تھا یا لیس کا۔ اسے اس وقت رامی سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ بھاگنے کا سوچنے لگی۔ اس نے ادھ کھلے دروازے سے باہر جھانکا۔ رامی اس کی حفاظت پر تعینات تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، جس کی آواز دائم کو چونکا گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، ہینڈل گھمایا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دوسرے کمرے کا رخ کیا اور آپریشن کا سامان اور اوزار کھنگالنے لگی۔ شیزانہ کپ کو پاتے ہاتھوں سے کھڑکی کے پٹ وا کیے اور کھڑکی کی دوسری طرف کود گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ دائم کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم تھمے۔ وہ رکی لیکن مڑی نہیں۔ آپ بھاگ کیوں رہی ہیں مجھ سے؟ تو اسے علم ہو چکا تھا کہ شیزانہ کو سب پتہ چل چکا ہے۔ لیز کہاں ہے؟ اس کی آواز کانپی۔ مجھے نہیں پتا، دائم نے سچ بولا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ وہ مڑی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دائم کو پشیمانی نے آ لیا۔ مجھے واقعی علم نہیں کہ… وہ اس کی طرف بڑھا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا رامی۔ شیزانہ کئی قدم دور ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ کسی نے صحیح کہا تھا، یقین ٹوٹ جائے تو پھر جڑنا مشکل ہے۔ دائم اب مر کر بھی دکھا دیتا تو شیزانہ کا یقین بحال نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے اسے جانے دیا۔ چلے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، اس کے لہجے میں درخواست تھی۔ شیزانہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، وہ مانتی ہی بنی۔ چلیں۔ دائم نے دوپٹہ اس کی جانب بڑھایا اور اسے راستہ دکھایا۔ ہاسپٹل سے گھر تک کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، حالانکہ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے باپ کی موت کا سبب بنا، اس کے باپ کی موت کی تعزیت کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کرتا بھی تو کیا؟ اس کے ہاتھ فرش سے بندھے تھے۔ وہ صرف جنرل سے ملنے والی تعلیمات پر عمل کر رہا تھا، جن کا حکم ان سب ایجنٹس کے لیے پتھر پر لکیر کے مانند تھا۔ وہ بمشکل 19-20 سال کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ اسے کیسے اپنے رویے کی صفائی دیتا؟ جیپ عمارت کے سامنے رکتے ہی وہ فوراً اس سے پہلے نکل کر اندر کی طرف بھاگی۔ لیس کہاں ہو تم؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی متلاشی نگاہوں سے کمرے تلاشنے لگی، لیس کو ڈھونڈنے لگی۔ لیس وہ نا امیدی سے لوٹی۔ دائم کسی خاموش تماشائی کی طرح سب دیکھ رہا تھا۔ لیس لا دو مجھے، میرا بھائی لا دو کہیں سے۔ وہ بے دم سی ہو کر گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس حد تک خوفزدہ ہو چکی تھی، ہر آہٹ پر اسے محسوس ہوتا کہ وہ موت کے قریب جا رہی ہے۔ اس کی موجودگی میں وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ لیس کو ڈھونڈ دو، خدا را میرے بھائی کو ڈھونڈ دو، وہ ملتجی انداز میں گڑ گڑائی۔ دائم کو اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ لیس کہاں تھا؟ دراصل اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنی خفیہ سرگرمیوں میں کوشاں تھا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا، مگر شاید لیس عسکری رہنماؤں کے قبضے میں تھا۔ آپ فکر مت کریں، لیس کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے تسلی دیتا آگے بڑھا۔ وہ پریشان حال سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے لیے آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، وہ اسے رسان سے سمجھانے لگا۔ تمہاری مدد نے ہی ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، وہ زہر خن لہجے میں کہتی دبا دبا گھرائی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ظہیر عظمہ اپنے ہوش و حواس میں ہماری مدد… وہ ابھی تو اس نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی، تو وہ صرف اتنا ہی چاہتا تھا کہ شیزانہ کسی کے ساتھ ان کی انفارمیشن شیئر نہ کرے، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اگلی باری اس کی تھی۔ لیس پہلے سے ہی ان کے قبضے میں تھا اور کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ ہو سکتا تھا ان کے ایجنٹس اس کی مدد کر رہے ہوں اور اسے بچا بھی لیں، مگر اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ اسے جنرل کی جانب سے ایسے کوئی احکامات موصول نہیں ہوئے تھے۔ اگر شیزانہ ان کے بارے میں انفارمیشن پارٹی کے رہنماؤں کو شیئر کر دیتی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ غیر معمولی آواز سن کر وہ اسے وہیں چھوڑ کر کھڑکی کی اور سے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پارٹی کے رہنما اپنی فوج سمیت یہاں آ چکا تھا۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھا، مداخلت کرے یا نہ کرے۔ تب تک وہ لوگ ہر طرف پھیل گئے تھے۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر حتمی نگاہ شیزانہ پر ڈالی اور کھڑکی کے باہر لگی چند انچ کی اینٹوں پر اپنا توازن بنانے لگا۔ شیزانہ ہراساں ہو کر نقاب پوشوں کو دیکھنے لگی۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ خوف کھا کر اٹھی اور مخالف سمت بنی سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ پکڑو اسے، اندر داخل ہوتے 35 سالہ شخص کی آواز تھی، جس نے سفید لباس پر سیاہ رنگ کا ڈھیلا ڈالا چوغا سا پہن رکھا تھا، جس کا اگلا حصہ کھلا تھا، سر پر ایسا باندھا تھا، سیاہ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا اس کی جانب بڑھا۔
دیوار سے لگے دائم نے ایک ایک لفظ سنا، مگر وہ اندر جھانک نہیں سکتا تھا۔ اگر اس کے جسم میں ذرا بھی حرکت ہوتی تو وہ بلند و بالا منزلوں والی عمارت سے نیچے گر جاتا۔ شیزانہ خوف سے ہل تک نہ سکی تھی۔ نقابپوش اسے دبوچ کر کرسی پر تقریباً دھکیلتے ہوئے اس کے قریب پھیل گئے۔ وہ ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف لیے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی بادامی رنگت زردی کی مانند پیلی پڑ گئی تھی۔ اسے لگا بس وہ مرنے والی ہے۔ رامی جو اس کی حفاظت پر تعینات ہے اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ چلتے چلتے رکا اور جھک کر سرخ قالین سے اس کا سکارف اٹھایا۔ امن کے سفیر کی بیٹی، ہاں۔ وہ اس کی اجڑی حالت پر کہکا لگا کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ تحقیر امیز انداز پر اس کی آنکھ پانیوں سے بھر گئی تھی۔ تمہارا باپ بہت فراخ دل انسان تھا۔ ہمیں افسوس ہے اس کے جانے کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی اسی فراخ دلی کا مظاہرہ کرو گی۔ مجھے بتاؤ ISI کدھر ہے؟ کہاں چھپا رکھا ہے تمہارے غدار باپ نے؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ شیزانہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ بولو، وہ دھاڑا۔ مجھے نہیں پتا، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ دیکھو، اب تم مجھے ناراض کر رہی ہو۔ اس نے بدمزگی کا اظہار کیا۔ مجھے نہیں پتا، سچ میں۔ وہ خوفزدہ ہونے لگی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ وہ دبا دبا غرا کر اس کی جانب جھکا۔ میں جانتا ہوں تم جانتی ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ مجھے بتا دو، ورنہ… اس نے معنی خیزی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بے حس و حرکت کھڑے دائم کو انجانا سا خوف لاحق ہونے لگا۔ وہ آہستگی سے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتا آگے بڑھنے لگا۔ دوسرے کمرے کی کھڑکی پر پنجے جما کر اوپر چڑھنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے ان کا دھیان بٹانے کی خاطر پیر مار کر کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ کون ہے وہاں؟ جاؤ تلاش کرو۔ وہ چونکا۔ دائم تیزی سے ٹیرس کا رخ کرنے لگا۔ اس کی سوچ کے برعکس ٹیرس پر چھپنے کی تسلی بخش جگہ نہیں تھی۔ وہ لوگ تیزی سے اوپر کی جانب آ رہے تھے۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر پانی کی ٹنکی میں چھلانگ لگا دی اور ڈوبتا چلا گیا۔ گہرائی میں سانس روکے اس نے گھٹنے موڑ کر سینے سے لگا لیے۔ چند سیکنڈ بعد وہ لوگ ٹیرس پر دندنانے لگے۔ چیزوں کو بے پرواہی سے یہاں وہاں پھینک رہے تھے اور پانی کی ٹینکی میں جھانکا تو تاریکی کے سوا کچھ نہ پایا۔ واپس چلو، یہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک ساتھی کے پیغام پر وہ دھڑا دھڑ کرتے واپس جانے لگے۔ شیزانہ کی سانس حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ اگر رامی پکڑا جاتا تو ان کے شک کی تصدیق ہو جاتی۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرنے لگی۔ کہاں ہیں وہ؟ اپنے لوگوں کو مایوس لوٹتا دیکھ کر کرہانی کے سفید رنگ میں غصے کا سفید رنگ گھلا تھا۔ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہرات سے کابل تک بچھا دوں گا۔ سنا تم نے؟ سچ سچ بتاؤ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ چلایا۔ شیزانہ کی آنکھیں خوفناک حد تک پھیل گئی۔ مجھے نہیں پتا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا انہیلر اٹھانا چاہا جو مقابل نے صفاقی سے ہاتھ مار کر اس کی پہنچ سے دور پھینک دیا۔ وہ بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے لگا جیسے اسے اذیت پہنچا کر اسے سکون محسوس ہو رہا ہو۔ تم نہیں بتاؤ گی؟ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ عجیب لہجے میں بولا۔ لے چلو اسے بھی، یہ میرے بستر کی زینت بڑھانے کے کام آئے گی۔ نگاہیں بددستور اس کے سراپے پر تھیں۔ اس سے پہلے اس کا ہاتھ شیزانہ کے چہرے کو چھوتا شیزانہ نے نفرت سے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ ہانی کا رنگ یکایک سرخ ہو گیا۔ اندھی عقیدت میں وہ لوگ خطرناک ارادے لیے شیزانہ کی طرف بڑھے کہ ہانی نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ تمہیں اس جسارت کی سزا ضرور ملے گی، وہ زیر لب کہتا اپنا منہ رگڑنے لگا۔ شیزانہ ہنوز نفرت بھری نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ آگ لگا دو اس لڑکی سمیت اس گھر کو۔ اس کے لہجے اذیت پسندی اور طیش کا رنگ جھلکا رہے تھے۔ شیزانہ شاک رہ گئی۔ وہ اسے زندہ جلانے والے تھے۔ نقاب پوشی سے کرسی کے ساتھ باندھ کر اطراف میں پیٹرول چھڑکنے لگے اور وہ شخص ان کا سربراہ ہانی علیہ السلام اپنا چہرہ خوشی سے سجائے اپنا چوگا لہراتا راستے میں پڑے انہیلر کو قدموں تلے رون کر آگے بڑھ گیا۔ وہ احتجاج تک نہ کر پائی۔ چند ثانیے گزرنے کے بعد ہر طرف دھواں دھواں پھیلنے لگا۔ آکسیجن کی کمی کے باعث اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں مون لیں۔ جو آخری چہرہ ذہن کے پردے پر لہرایا تھا وہ لیس کا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھا۔ دائم نے ہاتھوں کی مدد سے پانی کو مخالف سمت دھکیلتے ہوئے اپنے وجود کو اوپر کھینچا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ چند پل سانس روکنا کتنا کٹھن تھا۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا دمہ کتنی جان لیوا بیماری تھی۔ کیسے انسان جل بن مچھلی کی طرح تڑپتا اٹھتا سانس کے بغیر ہے۔ عجیب سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے ٹیرس سے نیچے جھانکا تو وہ لوگ واپس جا رہے تھے، مگر یہ کیا؟ عمارت کی کھڑکیوں سے دھواں بھاپ بن کر ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ یہ سب ان کی کارستانی تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ شیزانہ، وہ بے یقینی سے بڑبڑایا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے بھاگا جہاں زبردست آگ نے اس کا استقبال کیا۔ دائم نے راہداری سے گزرتے ہوئے رک کر گلاس وال پر ابھرتے اپنے عکس کو دیکھا۔
मसनूई दाढ़ी और लबों पर घनी मूछें, आंखों पर बड़ा सा चश्मा सजाए। वो इस हुलिये में इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। इसने दिल ही दिल में सोचा। सर की आवाज़ पर चौंक कर सीधा हुआ। आपका इंतज़ार किया जा रहा है, वो पैगाम देकर आगे बढ़ गया। चलो भाई तफ्तीशी अफसर, तुम्हारे एक्शन का वक्त आ गया है। वो ज़ेरे लब खुद से मुखातिब हुआ और दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में मिलगजा सा अंधेरा था। टेबल के एक तरफ कासिम विराजमान था, जिसके हाथ से लगी हथकड़ी टेबल पर से ज्वाइन की गई थी, और दूसरी कुर्सी खाली थी। वॉल्स के पार दूसरा कमरा था, जहां नाया और गुलशन आसानी से इसे देख और सुन सकते थे, जबकि कमरे में नफूस इसे नहीं देख सकते थे। इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जानी थी। नाम क्या है तुम्हारा? वो कुर्सी खींचकर आरामदेह अंदाज में बैठ गया। कासिम ने नागवार नज़र सर तपाई इस पर डाली और खामोश रहा। बॉर्डर पर क्या कर रहे थे तुम? दाइम ने इसके रवैये को नज़रअंदाज करते हुए दूसरा सवाल किया। इसकी अकड़ बददस्तूर कायम थी। वॉल्स के पार वो दोनों दम साधे इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। मैंने पूछा बॉर्डर पर क्या कर रहे थे? वो जब्त से बोला, साथ ही कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। तभी पियून चाय का कप टेबल पर रखकर वापस चला गया। वो घूर कर इसके सामने टेबल पर टिक गया। नाराज़ महबूबा की तरह मत घूरो, मेरे सवालों के जवाब दो, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। दाइम रसान से समझाने लगा। आजमा के देख लो। कासिम का अंदाज चैलेंजिंग था। दाइम का जब जवाब देने लगा। इसने तैश में आकर गर्मा गर्म चाय का कप उठाया और इसके चेहरे पर उछाल दिया। इसकी चीखें बुलंद होने लगीं। दूसरी जानिब नाया ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम ऐसे नहीं बताओगे ना? दाइम ने इसका गिरेबान दबोचा। नहीं बताऊंगा, वो दर्द से चीखा। नाया फौरन से अपनी जगह छोड़कर वहाँ आई। सर प्लीज़, हमें कोई जल्दी नहीं है, उगलवा तो लेंगे हम, इसे खुशफहमी में जी लेने दें 2-4 दिन। नाया ने कासिम को देखकर दांत पीसे। आर यू श्योर ऑफिसर? दाइम को इसकी दखल अंदाजी पसंद नहीं आई थी। वेरी श्योर। वो इनकी उम्र के लिहाज से मुदबाना गोया हुई। ठीक है, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। वो मुड़कर कासिम को बाबर करवाता बाहर निकल गया। नाया ने एक जहरीली निगाह कासिम पर डाली और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। इसने राहदारी में देखा तो वो कहीं नहीं था। वो कुछ हैरान हुई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहाँ गया? इसने रिसेप्शन पर पूछा। अभी अभी गए हैं, आप कहें तो वापस बुलाऊं? नहीं नहीं, बस रहने दो। वो मना करने के बाद वापस आ गई। सर मुझे लगता है इसे कुछ भी मालूम नहीं है, वो सिर्फ हमें उलझाए रखना चाहता है। इनका असल मकसद कुछ और है। दाइम ने फ़ोन दूसरे कान पर मुंतकिल किया और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके स्कूल के दाखिली दरवाजे पर एजी का इंतज़ार करने लगा, जिसे वो स्कूल से पिक करने के लिए आया था। बिल्कुल, अगर वाकई अहम है तो वो लोग इसे बाजियाब करवाने ज़रूर आएंगे। ठीक है, जैसे आप कहें। इसने फ़ोन कान से हटाकर जेब में उड़सा। बाबा, वो भागती हुई इसकी टांगों से लिपट गई। मेरी जान। वो इसे उठाते हुए गाल पर बोसा देने लगा। आपने मुझे सरप्राइज़ कर दिया बाबा, वो खिलखिलाई। एक और सरप्राइज़ अभी बाकी है, वो पूरे इसरार अंदाज में कहता है। इसका बैग थाम कर गाड़ी में बिठाने लगा। वो क्या? इसने भवें उचकाई। हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। वाकई? वो बेयकीनी से बोली। हाँ बिल्कुल। इसने गाड़ी घुमाते हुए मतलूबा रास्ते पर डाल दी। पापा, हम शफक को भी साथ ले चलते हैं ना? वो इसरार करने लगी। नहीं बेटा, वो अपने काम पर होगी, इसने टोका। शफक अंदरून शहर छोटा सा कैफ़े चलाती थी। इसने आइसक्रीम का ऑर्डर देने के बाद इतराफ़ का जायज़ा लिया और तसल्ली बख्श जगह तलाश करने लगा। इसे सड़क के पार पार्क में बच्चे खेलते नजर आए। वो इजी को लिए पार्क में आ गया। पार्क में खासा रश था बच्चों का, मगर ये महफूज जगह थी। अब तुम यहाँ बैठो, पापा बस एक कॉल करके आए। वो इसे बेंच पर बिठाए हुए ताकीद करने लगा। मगर यहाँ क्यों नहीं? वो सर उठाकर ताजुब से बोली। अपनी माँ पर गई हो तुम भी, बहुत सवाल करती हो। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाता हुआ झुका। क्योंकि बेटा यहाँ बहुत शोर है। अगर मैंने अपने बॉस की बात ठीक से नहीं सुनी तो वो नाराज़ हो जाएंगे, फिर हो सकता है मुझे नौकरी से ही निकाल दें। वो नरमी से समझाने लगा। तो आप दूसरी जॉब कर लेना, ये वैसे भी अच्छी नहीं है। इजी के पास हर प्रॉब्लम का हल मौजूद था। मुझ जैसे आदमी को अब दूसरी नौकरी या छोकरी मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो मनमनाया। खैर तुम यहाँ से कहीं मत जाना, ओके? मैं बस एक कॉल करके आया। वो सख्ती से तंबीह करने लगा। नहीं जाओगी ना? वो इसकी तवज्जो ना पाकर अपनी बात दोहराने लगा। तो एजी ने ज़ोरों से सर इस बात में हिलाया। दाइम को इस पर ढेरों प्यार आया। गुड गर्ल। वो इसके बालों में हाथ घुमाता आगे बढ़ा। पार्क से मुकाबिल सड़क क्रॉस करने के बाद वो सुनसान सी गली का रुख करने लगा। इसी लम्हे एक टोपी वाले शख्स इसे देखकर आगे बढ़ा और एजी से फासला रखकर बैठ गया। ओ बेबी, कितनी प्यारी बच्ची हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? अंदाज इंतहाई मसनूई था। इजी ने गर्दन उठाकर आंखें मटकाईं और पैर झिलाते हुए बोली। अलीज़े। ओह, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारी तरह। वो शख्स इसका गाल छूता हुआ बोला। अच्छा बताओ, आइसक्रीम खाओगी?
اس شخص کے اگلے سوال پر ایزی کا من للچایا، لیکن پاپا نے منع کر رکھا تھا، سو اس کا سر کچھ اور تیزی سے نفی میں ہلا۔ وہ شخص اٹھا اور کینٹین کی جانب بڑھا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں آئس کریم کپ تھا۔ لے لو۔ ایزی نے بڑی مشکل سے نہ کی۔ ارے گھبراؤ مت، میں تمہارے پاپا کا دوست ہوں، ہم کالج فرینڈ تھے۔ وہ استفسار کرنے لگا، ساتھ ہی زبردستی آئس کریم اس کے ہاتھ میں دے دی۔ بابا کے فرینڈ صرف شفق ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ہاں ہم تینوں ہی دوست ہیں، اس شخص نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ویسے کیا کرتے ہیں تمہارے بابا آج کل؟ وہ شخص مدعے کی بات پر آیا۔ یہ پاپا کا اور میرا سیکرٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کسی سے شیئر مت کرنا۔ اس نے دائم کی کہی گئی بات دہرائی۔ دیکھو میں بھی تمہارے پاپا کا دوست ہوں، لیکن ہم کافی ٹائم سے ملے نہیں ہیں، اس لیے میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم بتا دو وہ کہاں جاب کرتا ہے تو میں اسے وہاں جا کر سرپرائز کر سکوں گا۔ وہ شخص اسے بہلانے لگا۔ واقعی؟ ایزی سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں نا، اب تم مجھے بتاؤ، وہ بےتابی سے بولا۔ لیکن مجھے کچھ نہیں پتا، پاپا نے کہا تھا وہ سیکرٹ جاب کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں شان سے چمکی۔ واو، یہ تو بہت اچھی جاب ہے۔ اس شخص کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا۔ اس ڈرائیو میں قاسم اور اس کے ساتھیوں کے متعلق ساری انفارمیشن ہے، تم دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے لوگ بھی اس آپریشن سے جڑے ہوں، یا پھر ہانی کے لوگوں میں سے ایک ہو۔ فون بوتھ میں کھڑے شخص نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا۔ اور شزانہ؟ دائم نے ڈرائیو انگلیوں میں مسلی۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ شزانہ کی تلاش جاری ہے، ہم اپنے دین اسے ڈھونڈ ہی رہے ہیں، مگر ہرات میں بھی ہانی کے لوگ اسے تلاش کر رہے ہیں، وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ کہہ کر وہ شخص فون کریڈل پر رکھ کر مطمئن سا آگے بڑھ گیا، اور دائم ہنوز وہیں کھڑا تھا۔ کیا معلوم ہانی نے اسے مار دیا ہو اور اس کی لاش کا ڈھونگ رچا رہا ہو۔ آخر کو اسے پارٹی کے سامنے بھی جواب دہ ہونا تھا، یا پھر وہ کسی اور مصیبت میں پھنس گئی ہو بیچاری۔ لیس کی طرح کچھ خبر بھی نہ تھی۔ آگ لگنے کے بعد دائم اسے ہاسپٹل میں چھوڑ گیا تھا، اس کے بعد وہ اسے واپس نہیں ملی۔ نہ جانے وہ خود سے کہیں گئی تھی یا غائب کروا دی گئی تھی۔ ان کے آپریشن کا پہلا پڑاؤ کامیاب رہا تھا۔ وہ اغوا شدہ پاکستانیوں کو بازیاب کروا چکے تھے، جو مختلف فلائٹس کے ذریعے دوسرے ملک جا چکے تھے۔ وہاں سے آگے پاکستان کا سفر طے کرنا تھا، چونکہ افغانستان کی عسکری قیادت نے سرے سے پاکستانیوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی، جنرل بخشی کی تعلیمات پر۔ جب وہ اسے لینے پہنچا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ جنرل چاہتے تھے اسے بھی اپنے ساتھ پاکستان لے جایا جائے، جس میں اس کی رضامندی بھی شامل تھی، اور اس کے بعد کی وصیت بھی، مگر وہ غائب تھی۔ انہیں واپس آنا پڑا، وقت کم تھا، مدت ختم ہو رہی تھی۔ پھر سب پیچھے رہ گیا اور وہ اپنے ملک واپس آ گیا۔ اسی لمحے انہیں خبر ملی کہ ہانی کے لوگ پاکستان میں موجود اپنے ساتھیوں کو اسلحہ ایکسپورٹ کرنے والے ہیں۔ غیر شناسہ نمبر سے کال بھی انہی کی جانب سے کی گئی تھی، تاکہ وہ لوگ پکڑے جا سکیں، جو لوگ پکڑے بھی گئے تھے۔ وہ ایک گاڑی جو واپس چلی گئی تھی وہ انہی کی تھی، جو ایمرجنسی کی صورت میں اس کی حفاظت کے لیے تھی۔ افغانستان میں ان کے آپریشن کا دوسرا پڑاؤ چل رہا تھا، اس لیے وہ لوگ واپس مڑ گئے، مگر وہ انٹرپول کی آفیسر نایا نوید حسین، وہ انتہائی تیز نکلی۔ وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ اسے چاروں ناچار راہگیر بچے کو اعتماد میں لینا پڑا، مگر وہ اس سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ ندی کا پانی گہرا نہیں تھا، اس لیے وہ نیچے نہیں جا سکا، جس کے باعث اسے گولی لگ گئی۔ ایک طرح اس کے حق میں یہ بہتر ہی ہوا، بازو پر گولی لگنے سے وہ بچ گیا، اور آفیسر کو یقین بھی ہو گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنی ظالمانہ گولیوں سے اس کی جان لے چکی ہوتی۔ اسے پہلی بار کسی کی قابلیت اور دلیری پر بیجا تاؤ آیا تھا۔ سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر اس نے ڈرائیو جیب میں ڈالی اور پارک میں چلا گیا۔ ایزی پیر جھلاتی ہوئی اسی کے انتظار میں تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی جانب دوڑ لگائی۔ ہاں، دوسری آئس کریم کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ وہ فوراً سے پہچان گیا۔ اس کی سینسز عام انسانوں سے کہیں زیادہ تیز تھیں، شاید یہ اس کی جاب کی مہربانی تھی۔ آپ ہی نے تو دلائی تھی، وہ فوراً بولی۔ جھوٹ مت بولو، اس نے آنکھیں دکھائیں۔ ایک انکل نے آفر کی تو منع نہیں کر پائی پاپا، وہ معصوم سی صورت بنانے لگی۔ تمہیں منع کیا ہے بیٹا، اجنبیوں سے بات نہیں کرتے، نہ چیزیں لے کر کھاتے ہیں، وہ سختی سے تائید کرنے لگا۔ لیکن آئس کریم تو کھا سکتے ہیں نا بابا، اس نے کمزور سی دلیل دی۔ آئس کریم بھی نہیں کھاتے، دائم نے جتا کر کہا۔ اسے گاڑی میں بٹھانے لگا۔ اوکے بابا، ایزی نے خفگی کا اظہار کیا۔ ویسے کون تھا وہ جس نے تمہیں آئس کریم دی؟ وہ گاڑی گھماتا ہوا سرسری سا پوچھنے لگا۔ ایزی نے ونڈو کے باہر جھانکا تو وہی انکل مسکراتے ہوئے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگے۔ اسے انکل کا سرپرائز نہیں خراب کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، وہ ونڈو کے باہر جھانکتی مسکرائی۔ اگلی بار ایسا نہ ہو ایزی، وہ مصروف انداز میں بولا۔ ان کے جاتے ہی اس شخص نے تیزی سے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ تمہارا شک صحیح تھا، یہ وہی انٹیلیجنس آفیسر ہے جس نے قاسم کو پکڑوایا۔ اس کی بیٹی ہمارے بہت کام کروا سکتی ہے، اور ہاں، ایک شفق نامی لڑکی کو بھی تلاش کرو، وہ بھی کام آ سکتی ہے ہمارے۔
وہ چلتا ہوا لوگوں کی بھیڑ میں غائب ہو گیا تھا۔ چیف چیف، ہمیں اس شخص کا پتہ چل گیا ہے۔ کس شخص کا؟ گلشن اس کی سنسنی خیز انداز پر وہ چونکی اور فائل بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہی بارڈر والا شخص، اور جو اس دن آپ کو ٹریفک سگنل پر ملا تھا۔ ہاں تو؟ نایا نے بیزاری سے بھویں اچکائیں۔ جو پلیٹ نمبر آپ نے نوٹ کروایا تھا نا، ہم نے اس گاڑی کے اصل مالک کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ گلشن نے فاتحانہ انداز میں فائل اس کی جانب بڑھائی۔ نایا پوری امید نہیں تھی، پھر بھی سرسری نگاہ فائل پر گزار کر اسے واپس تھمائی۔ ویل ڈن گلشن۔ وہ فائل اسے تھما کر واپس مڑی۔ کیا مطلب؟ ہم اسے حراست میں نہیں لے رہے؟ تفتیش نہیں ہوگی اس بارے میں؟ گلشن الجھ کر سوال کرنے لگی۔ تفتیش کریں گے گلشن، لیکن اس وقت نہیں، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں مصروف ہوں۔ وہ اسے ٹوکنے لگی۔ لیکن چیف، ہو سکتا ہے وہ قاسم کا ساتھی ہو، ہمیں اسے فوراً گرفتار کرنا چاہیے۔ گلشن استفسار کرنے لگی۔ ٹھیک ہے گلشن، ٹھیک ہے، چلو میں آتی ہوں، وہ جھلا کر بولی۔ اور ٹیم؟ گلشن جھجک کر پوچھنے لگی۔ کیسی ٹیم گلشن؟ تم سٹپٹا گئی ہو کیا؟ ہم دونوں جائیں گے صرف۔ وہ اسے ٹوکتی ہوئی اپنی ریوالور سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آگ کبھی اورنج بلو تو کبھی ریڈ کی ہوتی ہے بابا؟ وہ بغور آگ کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دائم جو سبزیاں چاپ کر رہا تھا مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اکثر و بیشتر انتہائی عجیب و غریب سوال کیا کرتی تھی، کبھی کبھی تو وہ لاجواب ہو جایا کرتا تھا، مگر اس کی غیر معمولی ذہانت وراثتی تھی، وہ چیزوں کو بہت باریکی سے نوٹ کیا کرتی تھی۔ بتائیں نا۔ وہ کرسی سے اچھل کر اتری اور نوٹ بک پینسل لے آئی، جہاں اس نے ایسے کئی سوال کے جواب لکھ رکھے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب ٹیمپریچر بہت لو ہوتا ہے، تقریباً 60 to 92 ڈگری کے قریب، تو آگ لال ہو جاتی ہے، اور جب رینج کی آگ تیز ہو جائے تو ٹیمپریچر نارمل ہو جاتا ہے، 145 to 186۔ جب ٹیمپریچر کبھی بڑھے اور کم ہو جائے تو آگ لال ہو جاتی ہے، 100 to 345۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کٹنگ بورڈ پر چل رہے تھے۔ اور جب بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو تو؟ ایزی نے سنسنی انداز میں آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ تو گرین کلر۔ وہ سبزیاں پین میں ڈالنے لگا۔ اور ٹیمپریچر؟ اس نے بال جھٹکتے ہوئے پینسل لبوں میں دبائی۔ 500 to 700۔ وہ کہہ کر مصروف نظر آنے لگا۔ ہاں اتنا زیادہ پاپا؟ اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اس کے انداز پر دائم نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ بالکل، جب سورج بہت زیادہ گرم ہوگا تو اس کا رنگ بھی اسی طرح گرین ہوگا۔ لیکن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ شکی نگاہوں سے دیکھنے لگی، کیونکہ سورج کو دیکھنے سے آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ ویسے بھی سورج کبھی اتنا گرم ہوا ہی نہیں، تو تم کیسے دیکھو گی؟ وہ ناک چڑھا کر بولا۔ مگر پاپا۔ اگر مگر کچھ نہیں ہے جی، چلو منہ ہاتھ دھو لو اور آؤ ڈائننگ میں پاپا کی ہیلپ کرو۔ وہ اسے کرسی سے اتار کر کچن کے دروازے پر چھوڑ آیا۔ اس کے بعد ہم ڈزنی مووی دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وولٹی سیدھے ہاتھ منہ پر مار کر فوراً سے آئی۔ ہاں بس یہی کام رہ گیا ہے، وہ جھلایا۔ پر آپ نے کہا تھا پاپا۔ وہ رہان سی ہونے لگی۔ دائم کی حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ آج نہیں، پھر کسی دن، مجھے آج کام ہے بیٹا، اس نے رسان سے سمجھایا۔ پر مجھے آج ہی دیکھنی ہے، وہ منہ پھیلانے لگی۔ دائم نے ضبط سے لب بھینچے۔ کبھی کبھی تو وہ بہت اکتا جاتا تھا، لیکن اس معصوم کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایزی سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اسے اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ بے شک ایزی کی پیدائش اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئی تھی، وہ اس سارے عرصے میں مشن پر تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ باپ بننے والا ہے، ایک عجیب سی سرشاری اس کی جسم میں سرایت کر گئی۔ اس احساس کو زبان دینا بہت مشکل تھا، مگر اس کی ازدواجی زندگی میں جو کچھ بھی تھا بہت غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد کی یقین پر ہی قائم ہوتی ہے، جب یقین ہی نہ رہے تو لاکھ انسان چاہے گھسیٹ لے رشتے کو، زیادہ دیر نہیں چلتا۔ نوین کے ہاتھ چھڑانا چاہا تو اس نے بھی خاموشی سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس میں بھی خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ نوین نے دوسری شادی کر لی تھی شاید، اور وہ وہیں کا وہیں تھا، لیکن جیسا بھی تھا خوش تھا۔ وہ اپنی چوائس کی وجہ سے سنگل فادر تھا، شادی نہ کرنا اس کی چوائس تھی، مجبوری نہیں، اور وہ خوش تھا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ مگر جاب پر 100% دینے کے بعد اسی انرجی کے ساتھ اپنی بیٹی کو وقت دینا کٹھن ترین مرحلہ تھا۔ یہی وجہ تھی وہ کبھی کبھی جھنجھلا جاتا تھا۔ ایزی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی تو وہ تڑپ اٹھا۔ اوہ پرنسس، میں تو مذاق کر رہا تھا، اس نے نرمی سے اس کے گال سے ہلائے۔ چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر تمہاری فیوریٹ ڈزنی مووی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسے بہلانے لگا، کرسی پر بٹھایا اور کھانا سرو کیا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس کا ہوم ورک کروایا اور پاپ کارن کا پیالہ لیے صوفے پر آ بیٹھا۔ ڈریگن والی دیکھیں گے نا، یا رپنزل؟ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ پتہ نہیں، جو تم کہو، وہ کندھے اچکا کر کہتا پاپ کارن منہ میں اچھالنے لگا۔
وہ یہ فلمیں کوئی 1000 دفعہ دیکھ چکے تھے، مگر جو اس کی بیٹی کو خوشی دے وہ سب کرنے کو تیار تھا۔ ایزی فلم چلانے کے بعد اس کی جھولی میں آدھم کی۔ وہ نرمی سے اس کے بال سے ہلانے لگا۔ کیا ڈریگن سچ میں ہوتے ہیں پاپا؟ وہ محویت سے آنکھیں اسکرین پر ٹکائے پوچھنے لگی۔ ہاں، کیوں نہیں، لیکن یہاں نہیں، انڈونیشیا میں ہیں، اور صرف ایک ہی ہے۔ وہ غیر توجہ سے اسکرین کو گھورتا ہوا بولا۔ اس کا دماغ کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ آپ انڈونیشین ڈریگن دیکھنے کے لیے گئے تھے؟ وہ تعجب سے اس کی جانب مڑی۔ اس کے سوال پر دائم ہلکا سا ہنسا۔ نہیں، ہم مشن پر گئے تھے۔ وہ اس کے کان میں رازداری سے بولا۔ مور ڈریگن تھا اس کا نام۔ بہت بڑی اور خوفناک ڈریگن تھی، چھپکلی تھی۔ ایزی کی آنکھیں ستائشی انداز میں پھیلیں۔ مور ڈریگن، وہ زیر لب بڑبڑاتی اسکرین میں محو ہو چکی تھی۔ دائم نے تکان سے سر صوفے کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں میچ لیں۔ 4-5 روز گزر چکے تھے وہ جب سے واپس آیا تھا۔ سویا نہیں تھا۔ اب اس کے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور بدن تھکن سے چور تھا۔ اس نے سر جھکا کر ایزی پر نظر ڈالی تو وہ سو رہی تھی۔ آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکالا اور اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں چھوٹے سائز کے بیڈ پر لٹایا۔ پیشانی پر ایک محبت بھرا بوسہ دے کر لائٹ بند کی۔ لاؤنج میں آ کر ٹی وی اسکرین بجھائی اور تکیہ درست کر کے لیٹ گیا۔ دائم کے ابھی ٹھیک سے آنکھ لگی بھی نہیں تھی کہ فون چنگاڑنے لگا۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ اٹھا کر باہر پھینک دے، مگر ضروری بات ہو سکتی تھی۔ فون کان سے لگاتے ہی وہ بری طرح چونک کر اٹھا۔ کون سی آفیسر؟ وہ کھڑکی کے پردے ہٹا کر دیکھنے لگا، جہاں ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس ابھی بجھی تھیں، مطلب وہ لوگ اندر آنے والے تھے۔ شکر ہے اسے اطلاع مل گئی۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پر بکھرے نوٹس اور فائلوں کو دیکھا اور پھر انہیں، جو بیل پر انگلی دبا رہی تھی۔ مطلوبہ مکان کے باہر گاڑی روک کر اس نے گلشن کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ دیا اور گن اٹھا کر کوٹ کی اندرونی حصے میں ڈالی اور مطمئن سا نفس لے کر آگے بڑھی۔ چھوٹا مگر خوبصورت سا مکان تھا۔ بیل پر انگلی دبا کر وہ بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور عام حلیے میں کوئی شخص نمودار ہوا۔ لمبی قد قامت، چست شرٹ سے اس کا کثرتی جسم نمایاں تھا۔ نایا نے ہلکا سا سر بلند کیا تو ساکت رہ گئی۔ وہی سبز آنکھیں جو اس دن اس نقاب زدہ شخص کی تھیں، نیند کی خماری کے باعث سرخ پڑی ہوئی تھیں۔ وہ شاید سو رہا تھا۔ جی؟ وہ سوالیہ گویا ہوا۔ چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ نایا اس کا جائزہ لینے میں اتنی مہو تھی کہ سن ہی نہیں پائی۔ اور تو اور وہی مردانہ کلون کی خوشبو اس شخص سے بھی آ رہی تھی۔ آپ سے مخاطب ہوں محترمہ، وہ جھنجھلایا۔ چیف! گلشن نے دبا دبا چلاتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا۔ نایا نے فوراً سے اپنے جذبات سمیٹے اور جیب سے کارڈ نکال کر اس کی نظروں کے سامنے کیا۔ اجازت کی زحمت کیے بغیر وہ اندر کی جانب بڑھی۔ جیسا کہ دائم نے سوچا تھا، وہ اپنی شک کی تصدیق کرنے آئی تھی۔ کون کون رہتا ہے اس گھر میں؟ وہ لاپرواہی سے گھر کا جائزہ لیتی ہوئی بولی۔ دائم نے ایک طویل سانس لی اور دروازہ بند کر دیا۔ آج سے پہلے بھی کئی لوگوں کے گھر اس طرح کبھی چوری چھپے تو کبھی دھڑلے سے گھس جایا کرتا تھا، اور آج اس پر بھی یہ نوبت آ گئی تھی۔ واہ رے قسمت! میں اور میری تنہائی، سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے شاعرانہ جواب پر نایا کے لب ستائشی انداز میں پھیلے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جب آپ کو سب معلوم ہے آفیسر، تو فارمیلٹی کیوں کر رہی ہیں؟ سیدھا مدعے کی بات پر کیوں نہیں آتی؟ دائم کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ وہ راہداری میں سائڈ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بری طرح سے چونکی۔ گلشن کا ہاتھ ریوالور تک جاتے جاتے رکا، جو دائم نے بخوبی نوٹ کیا۔ 25 تاریخ کی رات کو 10 بجے کے قریب کہاں تھے تم؟ نایا پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہی اپنے گھر، اور کہاں ہو سکتا ہوں؟ وہ بددستور مطمئن انداز میں بولا۔ کیا کر رہے تھے؟ اسے اس کا جواب تسلی بخش نہیں لگا تھا۔ وہ لفظوں سے کھیل رہا تھا۔ اگر وہ ان کی آمد کے بارے میں جانتا تھا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ اور بھی جانتا ہوگا۔ ڈنر پر تھا، ریسٹورنٹ میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اس نے ہلکا سا جتایا۔ نایا کی نظریں مایوس لوٹ آئیں۔ یا تو وہ سچ بول رہا تھا یا پھر صفائی سے جھوٹ۔ آئی ڈی کارڈ؟ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ دائم نے کھڑے کھڑے ہاتھ کو حرکت دے کر دراز کھینچا اور آئی ڈی کارڈ اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ اس کا کرمنل ریکارڈ چیک کرو، وہ بڑبڑاتی ہوئی گلشن سے مخاطب ہوئی، اور دائم کی سبز نگاہیں قدرے اکتاہٹ لے کر بغور اس کا جائزہ لینے لگیں۔ وہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ کھلتی ہوئی گلابی رنگت، ابھرے ہوئے رخسار، بھرے بھرے سے ہونٹ، چہرے کے نقوش بے حد جاذب نظر تھے۔ بلو جینز اور وائٹ شرٹ پر اس نے کوٹ پہن رکھا تھا، گلے میں اسکارف بھی تھا۔ دائم کی نظر اس کی گردن پر واضح سرخ لکیر پر ٹھہر سی گئی۔ کوئی جاب وغیرہ کرتے ہو؟ اس کے متوجہ ہونے پر دائم نے نگاہیں ہٹا لیں۔ میرا ایک چھوٹا سا کیفے ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ نایا نے سر ہلاتے ہوئے اس کی آئی ڈی دوبارہ تھمائی۔ دائم نے جان چھڑانے کے انداز میں ابرو اچکایا اور واپس رکھ دی۔ میری نظر رہے گی تم پر۔
حتمی نگاہ ڈال کر باہر کی جانب بڑھی، جس کا مطلب تھا اس کا شک ابھی دور نہیں ہوا ہے۔ لڑکیوں کی نظریں اکثر رہتی ہیں مجھ پر۔ نایا چونک کر ہلکا سا مڑی۔ وہ خاموش طبع اور سنجیدہ طبیعت کا شخص واقع ہوا تھا گفتگو کے دوران۔ اس پر یہ جملے سے عجیب لگے۔ اللہ حافظ آفیسر، حد درجے اکتاہٹ بڑے انداز میں کہتے ہوئے دائن نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ الجھی نظروں سے بند دروازے کو گھورتی اس کی باتوں کا مفہوم تلاش کرتی رہی۔ گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ اختتام ایپیسوڈ 2۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ تھینک یو۔